پاکستانی حکیموں نے گدھے کے جسم سے مردوں کے لیے ایسی کون سی دوائی تیار کی ہے جس کی قیمت لاکھوں میں ہے؟ ٹیکنالوجی کی دنیا میں بہت ترقی ہو گئی ہے۔ نئی قسم کی ادویات تیار کی جاتی ہے اور ایسی بیماریوں کے لیے دوا تیار کر لی گئی ہے جو پہلے لا علاج قرار دی جا چکی تھی۔ اس حساب سے آج کا انسان بہت فائدے میں ہے۔ میری شادی ہوئی تو شادی کی رات شوہر کمرے میں نہ آئے۔ میں بڑی پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں میرا شوہر کہاں ہے، کب آئے گا۔ گھنٹے پر گھنٹہ گزر رہا تھا مگر شوہر کا کچھ اتا پتہ نہ تھا، جانے کہاں تھا۔ رات کے 3 بج گئے اور شوہر 3 بجے کے بعد جا کر کمرے میں آئے تو میرا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ اتنے انتظار کے بعد اس کا آنا ہوا تھا۔ میں ایسی ہی تھی، جو میرے دل میں ہوتا وہی میرے چہرے پر نظر آ جاتا۔ شوہر آیا تو میں نے اسے منہ پھیر لیا۔ اس کا دیر سے آنا مجھے بالکل پسند نہ آیا تھا۔ شادی کی پہلی رات شاید کوئی لڑکی اس طرح کی حرکت کرتی ہو، لیکن میں اپنی فطرت سے مجبور تھی، اس لیے اپنی ناراضگی کا اظہار کر بیٹھی تھی۔ میرے شوہر نے آ کر میری شکل دیکھی تو سمجھ گیا کہ میں اس سے ناراض ہوں۔ کہنے لگا، میرا کام ہی ایسا ہے کہ دن تو رات کو بھی کام کرنا پڑتا ہے، اسی لیے تم بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب تمہیں میرے ساتھ بھی اسی طرح زندگی گزارنی ہے، دیر وغیرہ ہو جایا کرے گی اور یہ بات معمول میں رہے گی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر ایسا بھی کون سا کام کرتے ہیں جو آپ دن رات لگے رہتے ہیں؟ شادی کی پہلی رات بھی اس کام میں لگے رہے؟ یہ سوال میں نے شادی سے پہلے کئی دفعہ اپنی ماں سے بھی کیا تھا، لیکن اماں نے کہا لڑکے کا بس اپنا فارم ہے۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی۔ مجھے لگا کچھ جانور پالے ہوئے ہوں گے، انہی کی دیکھ بھال کرتے ہوں گے، لیکن اب جب میرے شوہر نے کہا کہ اسے رات کو بھی کام پر جانا پڑتا ہے تو میں بڑی حیران ہوئی اور میں نے پوچھا کہ اگر فارم پر رات کو آپ کو کیا کام ہے؟ جانور تو سو جاتے ہوں گے، تب کون سا کام کرنا ہوتا ہے؟ وہاں رک کے میرا شوہر ہنس کر کہنے لگا کہ ہاں، جانور تو سو جاتے ہیں، لیکن رات کے وقت ہم جانوروں کی سپلائی کرتے ہیں۔ سپلائی کا کام تقریباً ساری رات کے وقت نپٹانا پڑتا ہے، بس اسی لیے کچھ کام دیکھنا پڑتا ہے، اور کام تو کام ہوتا ہے، ہر حال میں کرنا ہوتا ہے، ہماری کوئی چھٹی نہیں ہوتی، کام کام اور بس کام ہی ہوتا ہے۔ شوہر کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ مہنگائی کا دور تھا اور اس وقت تو نوکری اور کام انسان کے لیے حد سے زیادہ ضروری ہو چکا تھا۔ میرے ابا بھی اپنی نوکری پر یہی کہہ کر کوئی چھٹی نہیں کرتے تھے کہ اگر نوکری چلی گئی تو کیا ہوگا۔ میرے شوہر بھی اپنی جگہ کے کہہ رہے تھے کہ خیر، شادی کی رات میرے شوہر نے میرے ساتھ بہت اچھی طرح گزاری، محبت بھری باتیں بھی کی اور مجھے اپنے ہونے کا احساس بھی دلایا، مگر میری ناراضگی دور ہو گئی۔ میں خوش تھی کہ بیٹھی بٹھائی مجھے اتنا اچھا رشتہ مل گیا ہے۔ میرے شوہر میں کوئی کمی نہیں تھی، اچھا بھلا تھا، گھر بار بھی کافی بڑا تھا، ہر طرف سے خوشحالی تھی۔ شادی کے اگلے دن میں رسم کے مطابق واپس اپنے گھر گئی تو میری پھوپھو آئی تھی، مجھے دیکھ کر ہنسی اور کہنے لگی، تمہاری ماں بھی تمہارے لیے کیا لڑکا چن کر لائی ہے؟ کیا ہی کہنے، ہم تو شادی سے پہلے پوچھتے ہی رہے لڑکا کیا کرتا ہے، کیا کماتا ہے؟ تمہاری ماں نے منہ نہ کھولا تو وہ تو شادی کے دن ہی ہمیں پتہ چلا کہ تمہارا شوہر کیا کام کرتا ہے، تمہاری ماں نے تو بتانا بھی گوارا نہ کیا۔ پھوپھو کی بات سن کر میں حیران ہوئی، کہا ایسی بھی کیا بات ہے، میرے شوہر کا اپنا فارم ہے۔ ورنہ تمہاری ماں نے تو ہمارے خاندان کی ناک ہی کٹوا دی ہے، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ ایسا داماد بھی بھلا کوئی تلاش کرتا ہے کیا؟ ایسا داماد تو آج تک ہمارے خاندان میں نہ آیا، نہ ہی آ سکتا ہے۔ کم سے کم انسان ذات پاک اور لڑکے کا کام تو دیکھتا ہی ہے۔ تمہاری ماں نے تو بس آنکھیں بند کر کے تمہیں رخصت کر دیا، نہ خاندان کا سوچا اور نہ ہی تمہاری اپنی عزت کا۔ یہ کہہ کر پھوپھو چلی گئی تو میں نے ماں کی طرف دیکھا۔ اماں مجھ سے نظریں چراتی کاموں میں مصروف ہو گئی
اور یہ بات کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں بیٹھ گئی کہ کوئی تو بات ایسی ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اس سب میں میری عزت کی بات کیسے آ گئی؟ میں اماں کے پیچھے باورچی خانے میں پہنچی اور اماں سے کہا کہ پھپھو کیا کہہ رہی تھی؟ احمد کا کس چیز کا کام ہے کہ جو پھپھو کی ناک کٹ گئی ہے اور بات میری عزت پر آتی ہے؟ اتنے اچھے تو لوگ ہیں، پتہ نہیں پھپھو کو ہر بات میں کیا پریشانی لگ جاتی ہے، ہر چیز میں کیڑے نکالنے ہوتے ہیں۔ جب سے ابا کا انتقال ہوا ہے تب سے پھپھو کی زبان کو لگام ہی نہیں رہی۔ مجھے پھپھو پر بھی بہت غصہ تھا، انہوں نے ایسی باتیں کیوں کی، اور اپنے شوہر احمد کے کام کو جاننے کا تجسس بھی ہو گیا تھا۔ کیا مجھ سے کچھ چھپایا گیا تھا؟ اماں نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، پھپھو کی باتوں کو زیادہ دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہاری پھپھو تمہاری اتنی ہی سگی ہوتی، اپنے بیٹے کا رشتہ لے آتی۔ اس وقت تو تمہاری پھپھو کو نہ ہی ہمارا خاندان نظر آیا تھا اور نہ ہی ہمارا احساس تھا۔ اب جب تم اچھے لوگوں میں چلی گئی، انہیں بس باتیں بنانے کے لیے موقع مل گیا ہے، بس جلن اور حسد کی ماری ایسی باتیں بنا رہی ہے۔ پھپھو کی باتوں کو زیادہ مت سوچو، اپنے شوہر کے گھر میں ایک اچھی زندگی گزارو، لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ ماں نے گھما پھرا کر میری بات کا جواب دیا اور میں بھی ان کی باتوں میں آ گئی۔ میرے سسرال والے بہت اچھے لوگ تھے، سب میرا خیال رکھ رہے تھے۔ احمد نے بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ پھپھو کو مجھ سے حسد ہے، تو وہ سمجھتی تھی کہ ہم ساری زندگی بس ایسے ہی گزار دیں گے، ہمارے ساتھ کبھی اچھا نہ ہوگا اور نہ کبھی ہمارے حالات بدلیں گے۔ وہ تو یہی اس امید کے لیے بیٹھی تھی۔ اب جب کہ میری شادی احمد کے ساتھ ہوئی تو شاید یہی بات انہیں ہضم نہ ہوئی اور باتیں بنانا شروع کر دی۔ کسی طرح تو انہیں اپنے اندر کی ہوس کو نکالنا ہی تھا۔ ہماری شادی کو 15 دن ہو گئے تھے۔ ان 15 دنوں میں نے دیکھا تھا کہ میرے شوہر احمد اپنے کام کو لے کر بہت محنت کرتے تھے۔ صبح ہوتے ہی گھر سے نکل جاتے اور اکثر راتوں کو بھی گھر سے باہر ہوتے تھے۔ اپنے کام سے بہت حد تک مانوس تھے۔ میرے پوچھنے پر کہتے کہ فارم کا کام ہی کچھ ایسا ہے، بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، ذرا سی غلطی سے سارے جانوروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، اس لیے پہلے ہی بہت احتیاط سے چلتے ہیں تاکہ نقصان سے بچا جا سکے۔ اور پھر ایک دن میرے شوہر کہنے لگے، مجھے شیخو پورہ جانا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، شیخو پورہ وہاں کون ہے؟ کہنے لگے، بس فارم کے سلسلے میں جانا ہے، وہاں کچھ مال سپلائی کرنا ہے۔ میں نے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ کہنے لگے، تمہارا کیا کام ہے؟ میں وہاں اپنے کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، بس وہاں اچھے دام لگ رہے ہیں، بس جا کر اپنا مال فروخت کرنا ہے اور واپسی کرنی ہے۔ یہ سن کر میں ایک دفعہ پھر اپنا منہ بنا چکی تھی اور ناراض ہو کر بیٹھ گئی۔ مجھے ان کی یہ بات سخت نامعقول لگی تھی۔ لے جاتے ساتھ تو کیا ہی ہوتا ہے؟ احمد کہنے لگے، رانی اس پر ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ میرا کام ہے، میں گھومنے نہیں جا رہا۔ شیخو پورہ سے واپس آؤں گا تو تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تب ہم گھومنے جائیں گے۔ یہ تو کاروباری سفر ہے۔ لیکن میں نہ مانی اور میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ میری ساس کو بھی یہ بات پتہ چلی تو وہ بھی کمرے میں آ گئی، مجھے سمجھانے لگی کہ رانی کام کے معاملے میں ایسا کرو گی تو نقصان اٹھاؤ گی، میرے بیٹے کے کام سے ہی یہ گھر چلتا ہے، اس میں کوئی خلل نہ ڈالو تو ہی بہتر ہے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا، اماں میں کون سا کام میں خلل ڈال رہی ہوں، بس ساتھ چلنے کی تو یہ بات کر رہی ہوں، اس میں کیا برائی ہے؟ پورا ایک دن میں نے منہ بنا کر ہی گزارا۔ میری عادت ہی ایسی تھی کہ سیدھی بات پر اٹک جاتی، پیچھے نہ ہٹتی، جو میرے منہ سے نکل جاتا اسے پورا کر کے ہی رہتی، اور ابھی بھی میں نے یہی کیا تھا۔ شادی کے بعد بھی میری عادت نہیں بدلی تھی۔ احمد کے نکلنے کا وقت ہوا، وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے، رانی کچھ کھا لو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، کھانے سے کیا ناراضگی ہے؟ میں نے غمی سے منہ پھیرا تو وہ میرے پاس آ کے بیٹھ کر کہنے لگے، دیکھو
میں وہاں تمہیں وقت نہیں دے سکوں گا، مجھے وہاں کچھ لوگوں سے ملنا ہے۔ تم ہوٹل کے بند کمرے میں کیا کرو گی؟ میں نے کہا میں کچھ بھی کروں لیکن ساتھ جاؤں گی، یہاں نہیں رہوں گی، ساتھ ہی جاؤں گی۔ بالآخر وہ مان گئے اور مجھے لے کر نکل پڑے۔ ہمارے آگے مویشیوں کا ٹرک تھا اور پیچھے ہماری گاڑی، لیکن جب میری نظر گاڑی سے ٹرک پر پڑی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے حیرت سے کہا احمد یہ کیا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ اپنے مال لے کر دوسرے شہر جا رہے ہیں۔ احمد کہنے لگے ہاں تو میں نے غلط کیا کہا تھا، ایسا ہی ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ میں نے چیختے ہوئے کہا یہ کیسا مذاق ہے؟ کیا یہ فارم کے جانور ہیں؟ یہ تو گدھے ہیں، ان کا کیا کام ہے وہاں؟ احمد کہنے لگے ہاں میرے فارم میں گدھوں کی ہی فارمنگ ہوتی ہے، میں گدھوں کا ہی خیال رکھتا ہوں اور انہی کی سپلائی کرتا ہوں۔ احمد کی بات سن کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میں نے کہا احمد گدھا بھی کوئی خاص چیز تو نہیں ہے جو اسے اسی طرح سپلائی کرنا پڑے، ان کا خیال رکھنا پڑے، کھلے عام شہر میں کتنے نظر آتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ ہنسے اور کہنے لگے وہ پرانی بات تھی، اب تو گدھا بھی بہت خاص ہو گیا ہے، بلکہ خاص الخاص، اب تو اس کی بھی فارمنگ ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں تو بڑے پیمانے پر ان کی فارمنگ شروع کی جا چکی ہے، یہ تو چائنا تک بھیجے جا رہے ہیں، دور دور کے ممالک میں بھی۔ کیا تمہیں علم نہیں ہے ان کی؟ بات سن کر میری جان نکل گئی اور مجھے سمجھ آ گیا کہ پھپھو کو کیا کہنا تھا۔ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ میرا شوہر گدھوں کی افزائش کر رہا تھا اور بات واقعی میری عزت پر آ گئی تھی۔ مجھے یہ سوچ کر ہی شرمندگی ہو رہی تھی کہ اگر میری سہیلیوں کو پتہ چلا کہ میرا شوہر کیا کام کرتا ہے تو میں سب کو کیا منہ دکھاؤں۔ میرا سر تو یہ ساری بات سوچ کر ہی شرم سے جھک گیا۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ شادی میں آدھے لوگ منہ چھپا چھپا کر کیوں ہنس رہے تھے اور کیوں کچھ لوگوں نے آ کر مجھ سے یہ تک پوچھا تھا کہ تمہارا شوہر کیا کرتا ہے۔ اس وقت میں نے ناراضگی کا اظہار کر دیا۔ ظاہر سی بات تھی مجھے تو اس بات کا علم نہ تھا، مگر اب جب پتہ چلا تو مجھے شرم آ رہی تھی۔ میرے شوہر کو بھی سارے جانور چھوڑ کر گدھے کی فارمنگ کرنے کا ہی شوق اٹھا تھا۔ کیا یہ عجیب کاروبار تھا؟ ان کا بھلا گدھے کس کام کے آنے تھے؟ یہی بات میں نے جب احمد سے پوچھی تو وہ کہنے لگے مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس کام آتے ہیں اور کس کام نہیں آتے، بس مجھ سے بہت مہنگے داموں خریدے جاتے ہیں، اس لیے میں ان کو فارم میں پالنا شروع کر چکا ہوں، اچھی خاصی کمائی ہو جاتی ہے ان کو سپلائی کرنے سے۔ میں نے حیرت سے پوچھا احمد کون بیوقوف گدھے خریدتا ہے؟ وہ تو ہنس کر کہنے لگے مجھ سے شیخو پورہ کے حکیم خریدتے ہیں، انہی کو دینے جا رہا ہوں، بڑے اچھے دام ملتے ہیں، ایک ایک گدھا 30-30 ہزار میں فروخت ہوتا ہے، جبکہ ان کو پالنا پوسنا زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا، بس تھوڑی سی توجہ چاہیے ہوتی ہے اور بس۔ احمد کی باتوں نے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ کبھی لگتا کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو کبھی لگتا وہ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کیسا سچ تھا؟ حکیمیوں کو گدھوں سے کیا واسطہ تھا؟ یہ بات تو میں کبھی بھی سن نہیں سکتی تھی۔ گدھوں کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی، مجھے تو گدھے کی آواز سے ہی چڑ آتی تھی، کہاں یہ انہیں پالا جائے اور ان کی افزائش کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ خیر ہم شیخو پورہ پہنچ گئے، مجھے احمد نے ہوٹل میں چھوڑا اور خود حکیموں کے پاس چلے گئے۔ شام کے وقت واپس لوٹے تب تک میں بہت بیزار آ چکی تھی۔ میں نے کہا آپ تو اتنا لمبا چلے گئے؟ وہ کہنے لگے کام میں وقت تو لگتا ہے، چلو میں تمہیں شہر گھما لاؤں۔ ہم دونوں شہر گھومنے کے لیے نکل گئے۔ شیخو پورہ میں کچھ خاص جگہ تو ہمیں پتہ نہیں تھی، بس ہم ایسے ہی جو کچھ نظر آتا خرید لیتے تھے۔ میں نے احمد سے واپسی کا پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ حکیمیوں نے 3 دن کے بعد پیمنٹ کا کہا ہے، ابھی ہم 3 دن یہی رہیں گے، تیسرے دن پیمنٹ لے کر واپس چلے جائیں گے، اس لیے ہمیں گھومنے کے لیے 3 دن مل گئے ہیں، تم بھی خوش ہو جاؤ، وقت مل گیا ہے یہاں رکنے کا۔ میں نے کہا دیکھیے اچھا ہوا میں ساتھ آ گئی، آپ کے بغیر میں اتنے دن کیسے رہتی؟ دن بڑی تیزی سے گزر رہے تھے اور تیسرے دن جب احمد پیمنٹ لینے گئے تو میں نے کہا میں بھی ساتھ چلتی ہوں، وہیں سے ہی گھر چلیں گے، میں بہت تھک چکی تھی اور اب واپس گھر جانا چاہتی تھی۔ احمد کو میری بات مناسب لگی تو وہ مجھے ساتھ لے کر نکل گئے۔ ہم حکیم کے دواخانے پہنچے تو وہاں کافی رش تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ سب مرد تھے، کوئی خاتون وہاں مجھے نظر نہ آئی، حالانکہ عموماً مردوں کی نسبت عورتیں ایسی جگہوں پر نظر آتی ہیں اور مرد وہاں ایسے لائن لگائے ہوئے تھے جیسے کچھ مفت بانٹ رہا ہو۔ احمد تو سیدھے ہی اندر چلے گئے، مجھ سے رہا نہ گیا تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ احمد حکیم کے پاس بیٹھے تھے، مجھے دیکھ کر غصے سے کہنے لگے تم کیوں آئی ہو؟ گاڑی میں بیٹھ جاؤ جا کر، بس میں آ رہا ہوں۔
انتظار کرو میرا جا کر۔ لیکن حکیم نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ جلدی سے کرسی آگے کی اور اپنے پاس کام کرنے والے لڑکے سے کہا بھابھی کے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آؤ۔ پھر احمد سے کہنے لگا اتنی دور سے تم پہلی دفعہ بھابھی کے ساتھ آئے، ہمیں بتاتے تو صحیح، ہم کوئی دعوت ہی کر دیتے۔ یہ سن کر احمد شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے میں تو کام کے سلسلے میں آیا تھا، بس ایسے ہی میری بیوی بھی ساتھ آ گئی۔ حکیم صاحب نے مریضوں کو کچھ دیر کے لیے باہر ہی روک دیا تھا۔ میں نے حیرت سے حکیم صاحب سے پوچھا کہ آپ صرف مردوں کا علاج کرتے ہیں، یہاں کوئی عورت نظر نہیں آ رہی۔ حکیم صاحب کہنے لگے مردوں کے علاج نہیں، مجھے بہت اچھا خاصا منافع ہو جاتا ہے، اور پھر جو دوا میں بناتا ہوں وہ خاص کر مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں، اس لیے عورتوں کا یہاں کوئی کام نہیں۔ ابھی میں اور حکیم صاحب بات کر رہے تھے کہ احمد کا فون بجنے لگا، شاید دوسرے حکیم کا فون تھا۔ فون اٹھا کر باہر نکل گئے اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ احمد کے جاتے ہی مجھے موقع مل گیا اور میں نے حکیم صاحب سے وہ سوال پوچھ لیا جو میرے دل میں مچل رہا تھا۔ میری بات سن کر حکیم صاحب مسکرائے اور کہنے لگے ویسے تو یہ راز کی بات ہے، لیکن اب تو آپ احمد کی بیوی ہیں اس لیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اور پھر حکیم صاحب نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر مجھے یقین ہی نہ آیا۔ میں نے کہا یہ کیسے؟ کہنے لگے دراصل یہ بات پہلے کسی کو معلوم نہیں تھی، اب جب معلوم ہوئی تو وہ وقت زیادہ دور نہیں جب گدھے واقعی ناپید ہو جائیں۔ ساری بات یہ ہے کہ جیسے گدھوں کا استعمال سب کو پتہ ہے اور اسے دوائی بنائی جاتی ہے، صرف اسی کا استعمال کر سکتا ہے، باقی لوگوں کے لیے تو یہ محض ایک عام سا جانور ہے، اس سے کچھ خاص فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ حکیم صاحب دھیرے دھیرے میری طرف جھکے اور کہنے لگے بیٹی تم کہو تو احمد کو بھی یہ دوا دے دوں، تم لوگوں کو بھی کام آئے گی۔ ان کی بات سن کر میں حیران سی ہو گئی اور پیچھے ہٹتے ہوئے کہا کہ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حکیم صاحب خاموش ہو گئے اور اتنے میں احمد واپس آ گئے۔ کچھ دیر ہم بیٹھے اور پیسے لے کر واپسی کے لیے نکل پڑے تھے۔ میں خاموشی سے بیٹھی، کوئی بات وغیرہ نہیں کر رہی تھی، صرف حقیقت جاننے کے بعد کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ مجھے خاموش لے کر احمد کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ حکیم صاحب سے ایسی کیا بات ہو گئی تمہاری جو بولتی ہی بند ہو گئی ہے؟ تمہاری؟ مجھے بہت زیادہ باتیں کرنے کی عادت تھی، مجھ سے زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہا جاتا تھا، اس لیے میری خاموشی کو احمد نے بہت محسوس کر لیا تھا۔ میں نے احمد کو بتایا کہ حکیم صاحب گدھوں کا کیا استعمال کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے ہاں مجھے معلوم ہے، میں بہت پہلے سے ہی جانتا ہوں، لیکن میں نے خود تمہیں نہیں بتایا تھا، مجھے تمہیں یہ سب بتانا مناسب نہیں لگا تھا، اسی لیے نہیں بتایا تھا، لیکن تم بھی ہر بات کی بال کی کھال اتارنے بیٹھ جاتی ہو، جانے نہیں دیتی کسی بھی بات کو۔ ہم واپس چلے آئے تھے، اب مجھے احمد کے کام سے شرمندگی نہیں ہو رہی تھی، وہ بہت محنت سے کام کر رہے تھے اور انہیں اس کام کے اچھے خاصے پیسے بھی مل رہے تھے۔ ہمارے گھر میں کسی طرح کی تنگی نہیں تھی اور نہ ہی احمد کی محبت میں کوئی کمی تھی، تو پھر میں بھلا وجہ اس بات پر جھگڑا کرتی؟ لوگوں کا تو کام ہی باتیں بنانا ہوتا ہے، وہ تو کسی کو بھی خوش نہیں دیکھ سکتے، اس لیے جلی کٹی سنا کر بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ لیکن ہماری شادی کو 1 سال گزر گیا اور ہماری اولاد نہ ہوئی، تو میری ساس نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ بچے کے لیے کسی ڈاکٹر کو دکھا دو، بہتر یہی رہے گا، چیک اپ کرواؤ، پتہ تو چلے آخر مسئلہ کیا ہے، اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ ادھر سے رشتہ داروں کے ہاں بھی جانا ہوا تو پہلا سوال ہی اولاد کا کیا جاتا تھا اور میں خاموش ہو جاتی، مجھے خود بھی اولاد کی کمی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں ڈاکٹر کے پاس جانے کا رخ کیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ بات میرے شوہر کی مردانگی پر ایک ضرب کی طرح ہے کہ میں اپنا نہیں بلکہ اس کا علاج کرواؤں، اسی لیے میں بھی خاموش ہو گئی، مجبور بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر اولاد کی ضرورت کسے نہیں ہوتی، مجھے بھی اولاد کی بہت خواہش ہو رہی تھی، پھر لوگوں کے منہ بھی تو بند کرنے تھے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ ایک دفعہ پھر میرے شوہر شیخو پورہ حکیم کے پاس جانے لگے، میں بھی ضد کر کے ان کے ساتھ گئی کیونکہ مجھے حکیم سے ملنا تھا جس نے مجھے خود ہی آفر کی تھی۔ آج میرے شوہر کے لیے مجھے اس دوا کی ضرورت پڑ گئی تھی، صرف یہی ایک حل بچا تھا میرے پاس، لیکن یہ بات میں احمد کو بتانا نہیں چاہتی تھی، شاید وہ یہ بات حکیم صاحب سے نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے جب احمد اتفاقاً پیمنٹ لینے کے لیے گئے تو میں ان کے ساتھ پہنچ گئی۔ حکیم تو مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا، اس نے بڑی عزت سے مجھے بٹھایا، حال احوال دریافت کیا اور باتوں باتوں میں لگ گیا۔ مجھے انتظار تھا کہ کب میرا شوہر یہاں سے وہاں ہوتا اور میں حکیم سے بات کرتی، شوہر کے سامنے تو بات کرنا مشکل تھا۔ دراصل حکیم لوگ ایسے مردوں کے لیے دوا بناتا تھا جو کسی نہ کسی جسمانی کمزوری کا شکار ہوتے تھے اور اسی کمی کی وجہ سے باپ نہیں بن سکتے تھے۔ میرے شوہر کو مردانہ بیماری نہیں تھی،
لیکن ان کے اندر کچھ پروٹینز کی کمی تھی، جس کی وجہ سے ان کے سپریمسکی میں طاقت کافی کمی آ گئی تھی اور اسے دور کرنے کے لیے انہیں دوا کی ضرورت تھی، لیکن ان کی مردانگی اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے اور لوگوں کو یہ بات پتہ چلتی۔ ظاہر ہے یہ بات اتنی ظاہر کرنے والی تھی ہی نہیں، کافی دیر ہو گئی تھی۔ احمد نے پیمنٹ بھی لینی تھی، لیکن کوئی موقع ایسا نہیں ملا تھا کہ میں حکیم صاحب سے بات کر لوں اور دوا لیتی، اور پھر میں نے بڑی مشکل سے حکیم صاحب کو اشارے میں سمجھایا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ انہوں نے خود احمد سے کہا کہ تم نے جو مال بھجوایا ہے اس میں سے کچھ مسئلہ لگ رہا ہے، تم جا کر چیک کر لو، شاید ایک دو گدھے بیمار ہیں، کہیں ان کی وجہ سے دوسرے گدھے بیمار نہ ہو، تسلی کر لو ایک بار تاکہ بعد میں مسئلہ نہ بنے۔ یہ سنتے ہی احمد فوراً گھبرا اٹھے اور کہنے لگے یہ تو بڑے مسئلے والی بات ہو جائے گی، میں پہلے ہی دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ فوراً سے اٹھ کر سارا دھیان سپلائی کے کام کو چیک کرنے پر لگا دیا۔ ان کے جاتے ہی میں نے حکیم صاحب سے کہا کہ مجھے دوا کی ضرورت ہے، لیکن اپنے بھائی کے لیے۔ جو بھی میرے شوہر کا مسئلہ تھا میں نے حکیم صاحب کو بتایا، لیکن اپنے بھائی کے نام پر، تاکہ میرے شوہر کی عزت میں فرق نہ آئے اور ان سے علاج بھی ممکن ہو جائے۔ حکیم صاحب نے ہنستے ہوئے ایک دوا کا پیکٹ میری طرف بڑھایا، کہنے لگے یہ دوا 50,000 روپے کی ہے، ویسے تو میں یہ لاکھوں میں فروخت کرتا ہوں، لیکن تم احمد کی بیوی ہو اس لیے میں تمہیں یہ دوا سستے میں دے دوں گا، تم میں سے کوئی منافع نہیں لوں گا۔ 50,000 کا سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اتنی سی دوا کے اتنے زیادہ پیسے؟ میں نے کہا اتنے پیسے تو میرے پاس ابھی نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، جب تم دوبارہ آؤ گی تب لے آنا، مجھے معلوم ہے کہ تم میرے پیسے چکا دو گی، اور پھر اچھا ہوگا کہ تمہارے بھائی کو بھی جب اس دوا سے فرق پڑ جائے گا اور وہ باپ بن جائے گا تب تم مجھے پیسے لا کر دے دینا، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ اس دوا میں کتنی طاقت ہے، پیسوں کی فکر چھوڑ دو، بعد میں دے دینا اس کی پریشانی۔ حکیم صاحب کی بات سن کر میں خوش ہو گئی اور خاموش دوا لے کر واپس اپنے شہر چلی آئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے سے کیپسول تھے، مجھے وہ احمد کو ہر رات دودھ کے ساتھ ایک کیپسول کھلانا تھا۔ میں نے یہ کہہ کر احمد کو وہ کیپسول کھلانا شروع کر دیے کہ یہ ڈاکٹر سے لکھوا کر لائی ہوں، یہ طاقت کے کیپسول ہیں۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بھی بچے کی خواہش رکھتے تھے۔ کیپسول کھاتے ہوئے دوسرا ہی مہینہ تھا کہ میں حاملہ ہو گئی۔ یہ سنتے ہی سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، ہر کوئی بہت خوش تھا۔ میری ساس بھی اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، میری ماں کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ وہ کہنے لگی میری بیٹی تیری قسمت بہت اچھی ہے جو تجھے اتنا اچھا شوہر اور سسرال ملا ہے، اب تو ماں بن جائے گی تو اس گھر میں تیرے قدم اور مضبوط ہو جائیں گے، وہ تو راج کرے گی ساری زندگی یہاں پر۔ دیکھتے ہی دیکھتے 9 مہینے گزر گئے اور میں نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا۔ میں دل ہی دل میں حکیم صاحب کی شکر گزار تھی، جنہیں اب تک میں نے پیسے ادا بھی نہیں کیے تھے۔ میں اپنی گود میں اولاد لیے بیٹھی تھی۔ کچھ وقت گزرا، میرے شوہر پھر شیخو پورہ جانے لگے تو اس دفعہ میں بھی ان کے ساتھ چل پڑی اور 50,000 روپے بھی رکھ لیے۔ اتنے پیسے میرے پاس آرام سے ہو گئے تھے۔ میرے شوہر مجھے روزانہ کا خرچہ دیا کرتے تھے، میں انہی پیسوں میں سے رقم بچا لیا کرتی تھی۔ اب کی بار بچے کا سن کر حکیم صاحب نے خود مجھے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ میں ان کے پاس گئی اور خاموشی سے ان کے پیسے ان کے حوالے کیے۔ کافی دیر میں ان سے باتیں کرتی رہی اور پوچھا کہ آپ ان گدھے سے کس طرح دوائی تیار کرتے ہیں تو اتنی بڑی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، ورنہ ڈاکٹر 1000 طرح کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، کئی طرح کی دوائیاں ٹرائی کرتی ہیں۔ حکیم صاحب نے بتایا کہ گدھے کی کھال میں بہت اہم قسم کا پروٹین پایا جاتا ہے جسے ایگریو کہتے ہیں۔ یہ پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی انسانی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے پاس کوئی بھی مریض آئے تو میں اسے یہی کیپسول دیتا ہوں۔ اس کیپسول کو بنانے کے پیچھے کافی لاگت آتی ہے اور پھر بہت زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے۔ گدھے کی کھال سے ملنے والا یہ پروٹین ایسی بیماریوں کو ختم کرتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ گدھوں کو گھر میں پالنا شروع کر دیں۔ اس سے نہ صرف مردانہ کمزوری کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ جلد اور کھال کی بھی بہت سی بیماریاں فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی عمر سے زیادہ جوان نظر آتا ہے اور اس کے اندر طاقت بھی آ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح گدھی کا دودھ پلانے سے سانس کی نالی کھلتی ہے اور سانس کے مریضوں کو بہت آسانی ہوتی ہے، لیکن ہم پاکستانی لوگوں نے اسے سارے دیسی ٹوٹکے اور دیسی کام چھوڑ کر انگریزیوں کی دوائیوں کو اپنا لیا ہے، جبکہ انگریز اب ہمارے دیسی ٹوٹکوں کا استعمال کرتے ہیں۔ چائنا خود پاکستان سے گدھوں کو خرید کر ان کے ذریعے اپنی بہت بڑی انڈسٹری چلا رہا ہے۔
جس پہ مناسب گدوں کی کھال سے پروٹین حاصل کر کے دوائیاں تیار کرتا ہے، بلکہ کاسمیٹک بھی بناتا ہے اور گدھے کی گوشت سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتا ہے، اور گدھے کے دودھ سے بھی سانس کے مریضوں کو وہاں بہت مؤثر طور پر علاج کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم اپنے ملک میں گدھے جیسے جانور کے اتنے زیادہ مقدار میں ہونے کے باوجود بھی اس کے فائدوں سے محروم ہیں۔ حکیم صاحب کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا تھا۔ جہاں گدھا سواری کے کام آتا ہے، وہیں اس کے جسم کے اندر اتنی خوبیاں اور افادیت موجود تھی، اگر انسان کو پتہ چل جائے تو واقعی اس کا استعمال شروع کر دے۔ کافی دیر حکیم صاحب کے ساتھ گزار کر جب میں واپس لوٹی تو میرا دل مطمئن تھا۔ میرا شوہر ایک اچھا کام کر رہا تھا۔ پہلے مجھے اس کے کام پر شرمندگی ہوتی، لیکن اب میرا خیال تھا کہ اس کے کام کی وجہ سے بہت سے بیمار لوگوں کو شفا بھی مل رہی تھی۔ آج میرا بیٹا میری گود میں ہے، میں خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ میرا شوہر اپنے گدھے کے فارم کو چلا رہا ہے، وہی ہماری کمائی کا ذریعہ ہے، اور مجھے اپنے شوہر کے کام پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ کام تو خدمت خلق جیسا ہے، بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں خوشی لانے کا سبب بن رہا ہے۔